بیعت کیوں ضروری ہے، یہاں سے سوال؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بڑی کیجول مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، چائے کا انتظار ہو رہا ہے اور تھوڑی سی علمی نشست بھی ہوگی۔ تو فیضان صاحب کیا سوال کر رہے ہیں؟ بیعت کرنا کیوں ضروری ہے کسی کو؟ یہ ایک ہمارے ہوتے تھے اردو کے بہت بڑے کوئی شاعر گزرے ہیں، وہ کہتے تھے سوال سارے کرن گے تو گولی سے مینو لگے گی۔ تو یہ بھی وہی پوزیشن ہے۔ بیعت کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں، دو تین چیزیں جو ذہن میں رکھنا ضروری ہیں بھائی صاحب۔ بیعت دو تین چیزیں، ایک تو یہ کہ اس کے حوالے سے مسکنسیپشن ہے، دوسرا یہ کہ اس تصور کی نگیشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ بالکل تصور ہی غلط ہے، اس کی کوئی نگیٹ کر دی، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کی جو تعبیرات ہیں وہ دو ہیں، یہ تین چیزیں سامنے ہوں تو بیعت کا تصور سمجھ آ جاتا ہے۔ اس کی جو تعبیرات ہیں وہ کیا ہیں، اس کا جو اس حوالے سے مسکنسیپشن ہے وہ کیا ہے، اور اس کی جو تیسری چیز کیا بتائی میں نے، تعبیرات ہیں، مسکنسیپشن ہے، اور ضرورت نہیں ایک اور چیز میں نے بتائی، تصور اس کا حقیقی تصور، ہاں اس تصور کو نگیٹ نہیں کرنا۔ تین چیزیں ہیں، دوبارہ سن لیں۔ ایک اس کی دو تعبیرات ہیں، دوسرا اس تصور کو نگیٹ کرنا یہ جہالت ہے، یہ سمجھ لیں ایک جو صوفیاء کا تسلسل ہمیشہ سے رہا ہے اس راہ سے ہٹنا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کے حوالے سے غلط فہمیاں بہت ساری ہیں، وہ کیا ہے؟ غلط فہمی سب سے پہلے سن لیں، غلط فہمی یہ ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ تصور کی نگیشن نہیں ہے، چونکہ صدیوں سے صوفیاء کرام جو بڑے اکابرین ہیں وہ اس پر عمل درآمد کرتے آئے ہیں، تو لہٰذا اس تصور کی کہ کسی سے آپ فیض اخذ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس کی ارادت میں دیں، یہ بالکل درست ہے، جائز ہے، مسنون ہے، اور اس کے بغیر کئی روحانی معاملات طے ہی نہیں ہوتے۔ غلط فہمی کیا ہے؟ غلط فہمی پہلی یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ جو ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے نا یہ ضروری ہے، یہ اس کی سب سے بنیادی غلط فہمی ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، کوئی ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ آپ اخذ فیض کے لیے اپنے آپ کو کسی کی تربیت میں دیں، آپ فیض اخذ کریں اس کے لیے اپنے آپ کو کسی کی تربیت میں دیں، اس سے آپ کی فکری آبیاری ہو، نظریاتی آبیاری ہو، روحانی تزکیہ ہو، یہ بیعت کا تصور ہے۔ اس طرح تو پھر اس جس کی بیعت ہو رہے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ رہنا بہت ضروری ہے، اٹیچ رہنا ضروری ہے، اپڈیٹ رہنا ضروری ہے۔ ہاں تعلیمات، اب یہاں کے جو آج کل کے پیر ہیں ان کی نہ تعلیمات ہیں، تو آپ پتہ نہیں اب بیعت کرتے لوگ کس لیے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کی فکری آبیاری ہو، آپ کی تزکیہ نفس ہو، آپ کی روحانی آبیاری ہو، آپ کی نظریاتی آبیاری ہو، ان چیزوں کے لیے یہ اولیاء سے جڑتے تھے۔ ہمارے ہاں نا جو تصور ہے نا وہ بزرگوں کا، بڑے بڑے اولیاء کا، ہم ان کو صرف صوفی یا ولی سمجھتے ہیں، وہ سب اپنے دور کے محدث تھے، عالم تھے، بہت بڑی بڑی شخصیات تھی، شہرت صوفی کے طور پہ مل گئی بس۔ آپ دیکھ لیں امام کشیری کو، ابو القاسم الکشیری، رسالہ کشیریہ، شہرت کس کے؟ بطور صوفی ہے نا، ان کی تفسیر ہے، ان سے حدیث کی کتب میں مرویات ہیں، وہ محدث ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے، امام عمر شہاب الدین سہروردی، حضور غوث العظم، خود اتنے بڑے مطلب مفسر بھی، محدث بھی، لیکن شہرت بطور صوفی ہو گئی، سمجھے؟ تو یہ جو لوگ تھے یہ تمام علوم کے جامع تھے، لوگ ان سے اخذ فیض کرتے تھے مختلف حوالوں سے۔ اچھا اب کیا ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ اب ان میں سے کوئی شے موجود ہے؟ کون سے لوگ ہیں جو اپنے پیر صاحب کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ان سے سمجھیں کوئی نظریاتی مسئلہ ہو گیا؟ کتنی خانقاہیں ہیں جہاں پر جا کے یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ تزکیہ نفس کے معاملات ہوں، باقاعدہ جناب ان کو ٹریننگ دی جائے، تزکیہ نفس ہوتا ہو۔ کہاں پر ہے جہاں پر یہ کچھ بھی نہیں ہے؟ اب تو سب ڈھونگ ہے، اکثریت ڈھونگ ہے، سمجھے نا؟ تو اب وہ جب وہ روح نکل گئی تو آپ رسم کو ادا کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ رسموں کے خلاف بولنے کی جرت کوئی نہیں ہے تو وہ قابل قبول ہے۔ اب یہ رسم ہے، یہ اس کے اندر غلط فہمی۔ اب میں آپ کو دو مثالیں دینے لگا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال کس کا مرید تھا؟ وہ خود کو کیا کہتا ہے؟ مرید پیر رومی اور مرید ہندی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال نے مولانا روم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، وہ کئی صدیاں پہلے۔ تو اس کا مطلب ہے اخذ فیض تعلیمات سے ہوتا ہے، روح سے ہوتا ہے، روح سے اخذ فیض ہوتا ہے اولیاء کی، اس پر ہم اگلی نشست کریں گے۔ تو اقبال نے روح سے بھی فیض لیا، مولانا روم کے بے شمار اس کے وہ نظمیں ایسی ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ مولانا روم کی روح نے مجھے یہ بتایا، تو روح سے فیض لیا، افکار سے فیض لیا، اور وہ مرید ہے اور وہ پیر ہے۔ تو اقبال نے نہ ہاتھ میں ہاتھ دیا نہ کچھ، یہ چیز غیر مؤثر ہو گئی اب، چونکہ قرآن و سنت کے علاوہ کوئی شے سند نہیں ہے۔
باقی چیزیں تعبیرات ہوتی ہیں، ایک وقت میں وہ مفید ہوتی ہیں، امید ہے ایک وقت آئے وہ مفید نہ رہے. سمجھ آئیے. قبلہ حضور کی بات دیکھ لیں، حضرت شیخ الاسلام کی. انہوں نے اگر وہ بیعت کا سلسلہ کر لیتے تو کیا جس طرح باقی چیزوں میں احیاء ہوا ہے، بیعت کے تصور میں نہ احیاء ہوتا تھا. مطلب ان سے بڑا کون ہے جو علمی فکری ہر حوالے سے رہنمائی کر سکے. لیکن انہوں نے غیر نہ اس تصور کو نگیٹ کیا کہیں پہ، لیکن غیر محسوس انداز میں بادی النظر میں ایک دوسرا بھی انٹروڈیوس کروا دیا اور ایک ایسا رستہ کھول دیا کہ آپ حضور غوث العظم جو 471 ہجری میں پیدا ہوئے، 5ویں صدی کے جو مجدد تھے، ان سے براہ راست فیض بھی نہیں لے سکتے، ان سے لیں. اور وہ ڈائریکٹ مرید ہیں، اور وہ ڈائریکٹ مرید ہیں اور ہم سب مرید ہیں. سمجھ آئی ہے. تو لہٰذا پہلی غلط فہمی یہ کہ جو ہم ہاتھ میں ہاتھ دینا، یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ ایک رسم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن آج کل سن لینا، جب یہ رسم رزلٹ دے رہی ہو تو ویل اینڈ گڈ، جب یہ رزلٹ نہ دے رہی ہو تو میں رسم پہ اکتفا کر کے نہ بیٹھیں. اصل چیز بیعت جاتی ہیں پیران کرام کہ آپ نے ہماری بیعت نہیں کی ابھی تک. پیران کرام بھی بیعت ہاتھ میں ہاتھ دینے کو سمجھتے ہیں. اب اس پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ کتنے پیران کرام ہیں جو باقاعدہ علوم دینیہ پڑھے ہوئے ہیں، جو فکری نظریاتی طور پہ، تو ہر طبقے میں اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو پرابلم نہیں ہے. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے قرآن منصب نبوت، قرآن نے 4 چیزیں بتائی ہیں: علم کتاب، تلاوت آیات، علم کتاب، علم حکمت اور تزکیہ نفس. یہ 4 چیزیں اگر آپ کو کوئی پیر نہیں دے رہا، وہ آپ کو جتنا بڑا مرضی پیر ہو وہ پیر نہیں ہے حقیقی طور پر. اور اگر آپ کو کہیں سے نسبت جوڑ کے یہ 4 چیزیں نہیں مل رہی تو وہ محض رسم ہے، اس ارادت کا کوئی حیثیت نہیں. لیکن تزکیہ نفس کے لیے کسی کی ارادت میں ہونا بھی تو ضروری ہے. بالکل، کون انکار کر رہا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ اس جگہ پہ جائیں جہاں سے یہ چیزیں مل رہی ہیں. تو پہلی بات یہ کیا بھائی، تصور کی نگیشن نہیں ہے، اس کے بغیر روحانی آواز بعض طے بھی نہیں ہوتے نسبت کے بغیر. یہ سب بتا دیا. صحبت کے بغیر، صحبت پر بڑے بڑے ابواب لکھے پڑے ہیں تصوف کی کتب میں. لیکن جہاں سے ہو ہی کچھ نہ، خالی صحبت ہی صحبت ہو، جا کے بیٹھنا، چندہ دینا ہے، پرچی وہ ٹوکن منی بنا دیا، ٹوکن منی دینی اور واپس آ جانا، تو اس میں کیا ہے؟ اچھا باقی عرس ہوتے ہیں. تو کیا ایک سلسلہ بیعت ہوا ہے بندہ تو دوسرے میں بھی ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ عجیب بات ہے، یہ کوئی زنجیر تھوڑی ہے جو آپ نے باندھ لی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کوئی 4000 اساتذہ تھے جن سے اخذ فیض کیا. تو آپ بے شک جتنی جگہوں سے مرضی یہ اخذ فیض ہے. فیض کا آپ نے مطلب مثلا اگر آپ کو کہیں سے محض تزکیہ نفس مل رہا ہے، زبردست بات ہے. دوسری جگہ سے آپ افکار کا تزکیہ لے لیں، افکار کہیں اور سے ملتے ہیں، آپ لے لیں، پرابلم نہیں. آپ 50 جگہوں پہ جائیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی ایک مرید، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے اس تصور میں، ایک مرید دوسری جگہ بیعت کر لے، وہ یا پیر صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، پیر خانے والے نہیں، ساڈا مرید ادھر کیوں چلا گیا. اور کئی تو ایسے ہیں جو روکتے ہیں دوسرے کسی کی طرف نہیں جاتے. ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. آپ نے حضور شیخ الاسلام کی بات کی تو آپ نے بھی تو انقلاب کی بیعت کی ہوئی ہے. کس نے؟ بیعت انقلاب. ہاں قبلہ فرماتے ہیں کہ میں نے بیعت انقلاب تو کی ہوئی ہے نا انقلاب، بیعت انقلاب. تو یہ سب کچھ جو دنیا بسائی ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے. باقی نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے نے تو کوشش کرنی ہوتی ہے، اور کوشش وہ کثیر الجہاتی ہمارے سامنے ہو رہی ہے، ہو چکی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جو اس دور کا مجدد ہے اس نے اس تصور کو کس حد تک، میں بار بار کہہ رہا ہوں نگیٹ نہیں کیا، لیکن اس کو ریفارم کرنے کی کوشش کی. یہ مناسب لفظ ہے، ریفارم کیا اس تصور کو، نگیٹ نہیں کیا، کیونکہ ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. سمجھے نا؟ یعنی اب یہ چیز اتنی مؤثر نہیں رہی. ایک چیز ہے ایک وقت میں مؤثر تھی، اگلے وقت میں نہیں رہی. آپ اس کا الٹرنیٹ ڈھونڈیں، یا جن لوگوں کی صحبت سے وہ مؤثر ہوتی ہے ان لوگوں کی صحبت ڈھونڈیں. تو اس کا یہ تصور ہے. تو اب پہلی بات یہ کہ اس تصور کی نگیشن نہیں ہے، کیونکہ تسلسل سے صدیوں سے صوفیہ اس پر عمل درآمد کرتے رہے. دوسرا، اس کے اندر جو ابہامات، غلط فہمیاں، لوگ سمجھتے ہیں ایک جگہ سے دوسری بیعت، دوسری جگہ نہیں فیض کے لیے جا سکتے، ہاتھ دینا ضروری ہے، یہ غلط فہمی ہے. تیسری جو اس حوالے سے تعبیر ہے وہ 2 ہیں. ایک تعبیر تو بیعت کی یہ ہے جس کو ہم بیعت کہتے ہیں. ایک تعبیر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس بیعت سے مراد یہ نہیں ہے، اس بیعت سے مراد ہے فقہی احوال، شریعت کے امور، آپ کس امام کی پیروی کر رہے ہیں، یہ بھی بیعت کی ایک صورت ہے. مثلا آپ حنفی ہیں تو یہ بیعت ہے ایک طرح کی. بیعت ہوتی کیا ہے؟ تو اب تصوف میں آپ تزکیہ نفس کے طریق میں سے قادری سلسلہ کو لیتے ہیں تو یہ بیعت ہو گئی. افکار و نظریات میں آپ ماتریدیہ کو لیتے ہیں تو یہ بیعت ہو گئی. علم الکلام میں آپ کہیں سے اخذ کر رہی ہیں، تصوف تزکیہ نفس میں آپ کہیں سے اخذ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور جناب آپ فقہ کہیں سے اخذ کر رہے ہیں.
تو یہ تو خود دیکھیں نا، اس وقت آپ اور میں فقہ کے حساب سے حنفی ہوں، طریقت کے حساب سے قادری ہوں، اور عقائد کے حساب سے ماتریدی ہوں. تو اس تصور کی تو یہیں سے نگیشن ہوگی کہ آپ ایک سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے. 3 بیعتیں آپ کی. تو 3 بیعتیں تو کر کے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو 3 اور کیوں نہیں کر سکتے؟ ہاں، جب کہ آپ نے فقہ اور عقیدہ کے لیے کوئی ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. نہیں دیا. آپ رہنمائی، اصل چیز وہ ہے کہ ہاتھ دیے بغیر رہنمائی لے رہے ہیں وہ صحیح بیعت ہے، اور ہاتھ دیے بھی ہیں اور نہیں دے رہے وہ میں ہاتھ ہی دیا اور کچھ نہیں لیا. اچھا، جو بیعت ابھی میں نے ایک بڑا اہم پوائنٹ بتایا، آپ فون سے اٹھا رہے تھے، وہ سن لیا کریے. آپ نے جو سوال کیا نا کہ ایک سے دوسری جگہ بیعت، میں نے بتایا ہم عقیدے میں ماتریدی ہیں، ہم فقہ میں حنفی ہیں، اور ہم طریقت میں قادری ہیں. آگے سمجھ، تو ہم 3 بیعتیں تو کر کے بیٹھے ہیں، تو ہم آگے 3 اور کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا، یہ غلط فہمی. تو لہٰذا ہمیشہ بہتر سے بہتر کی طرف جانا چاہیے. تمام اولیاء، صوفیاء، پیران کرام قابل احترام ہیں، لیکن آپ بہتر سے بہتر کی تلاش میں جائیں. اگلے یہاں ہمارے یہاں یہ پرابلم ہے، ان کا ادب احترام نہ چھوڑیں، لیکن بہتر سے بہتر کی تلاش میں جائیں. اللہ نے وہ ہر قرآن کہتا ہے کہ ذی علم کے اوپر ایک ذی علم بٹھایا ہوا ہے، تو آپ بڑے ذی علم کی تلاش میں رہیں. بر صغیر کے علاوہ جو سلسلہ تصوف ہیں ان کے ہاں یا طریقت کا یہی سلسلہ ہے، یہی رسوم و رواج ہے، کیونکہ اہل سنت تو پوری دنیا میں بستے ہیں، کہ وہاں پہ بھی ہاتھ میں ہاتھ دینا یا باقاعدہ خانقاہی نظام موجود ہے. جی ہاں، یہ پوری دنیا میں ہے ویسے خانقاہی نظام ہاتھ میں ہاتھ دینے کا، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ باقی ملکوں میں تو کچھ نہ کچھ اس کی روح بھی قائم ہے. بر صغیر میں اس کی روح قائم نہیں رہی، یہ رسم صرف قائم رہ گئی. مثال کے طور پر بہت سارے ہیں، مصر میں ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے اولیاء صوفیاء کے نام ہم سنتے ہیں یہ سارے باہر کے تھے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ٹھیک، اجمیر میں روضہ اس لیے اجمیری ہیں. خراسان میں انہوں نے زیادہ مراقبے کیے. اور شیخ عمر شہاب الدین سہروردی یہ بغداد کے تھے، عراق کے تھے. حضور غوث الاعظم خود ایران سے، جیلان سے چل کے بغداد گئے، ٹھیک ہے. حضرت داتا گنج بچلی حجیری افغانستان سے سفر کرتے کرتے یہاں تک آئے، ٹھیک. تو یہ سب باہر کے ہیں. شیخ ابوالعباس مرسی باہر کے ہیں، شیخ ابوالحسن شاذلی باہر کے ہیں، اس پورے خطے کے باہر کے بر صغیر، اور اپنا شیخ الرفاہی باہر کے ہیں. تو بہت بڑے اولیاء صوفیاء سارے باہر کے تھے. اگر آج کل کی خانقاہی نظام تربیت کا وہ ایک فیکٹر پورا نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب ہے یہ تو اتنا بڑا ساری پریکٹس فضول جا رہی ہے. سر اور ڈبل کام ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، فضول نہیں جا رہی. ایک تو وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، دوسرا ایک بندہ مثلا میں پیر ہوں، میرے 10,000 مرید ہیں، میں نہ ان کو کہیں، میں خود جاہل ہوں، نہ میں ان کو کہیں جانے دے رہا ہوں، نہ میں خود ان کی تربیت کر رہا ہوں. میں نے صرف ان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے. کیا حاصل اصول ہے بتائیں؟ ممکن تھا کہ اگر میں پیر نہ ہوتا تو وہ کسی اچھے بندے کے پاس پہنچ جاتے، کوئی ہدایت لے لیتے، کوئی 4 لفظ سیکھ لیتے. سمجھ آئیے؟ تو دوہرا نقصان ہے کہ ان کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے. اچھا، اس طرح تو یہ ہے کہ لوگ مرید کہیں ہوتے ہیں اور درس اور سیکھ کہیں اور سے رہے ہوتے ہیں. اس طرح تو ہر بندے کی 2 بیعتیں ہوتی تو یہ تو ٹھیک ہے نا، اچھی بات ہے، بلکہ 10 کرنی چاہیے. ہر جگہ پہ جائیں، سیکھیں. اور یہ بیعت میں ہاتھ دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس رسم کو اب ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. نیا انداز کیا ہے، ماڈرن ہو گیا سر. پیر آنے پہ ہم کپڑا پکڑاتے ہیں بہت بڑا. اب اس کا طریقہ یہ نہیں ہے. اب وہ تو بدعت کا دروازہ کھولتے جائیں. اصل یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کی روح ارادت میں آنے کی، مریدی میں آنے کی روح فیض کا اخذ ہونا ہے. وہ شخصیت کے ہزاروں جہتوں میں کسی جہت سے بھی ہو سکتا ہے. مثلا ایک پروفیشنل اپنے پروفیشنل کو ٹریننگ دے رہا ہے تو وہ اس کی ارادت میں آ رہے ہیں، بیعت میں آ رہے ہیں. اب وہ کیا ہاتھ میں ہاتھ دیں؟ آ کے کوئی بھی کام کسی سے سیکھنے سے پہلے ہاتھ میں ہاتھ دینے لگ گئے. ماں باپ آپ کو سب کچھ سکھاتے ہیں، کیا آپ ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں؟ کمال کے استاد کے آپ ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں جن سے شروع سے آخر تک پڑھا ہے. یہ سب اخذ فیض ہے. ہاں، اس کی روحانی تزکیہ کے لیے ایک دور میں سگنیفیکنس رہی ہے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی. میں سمجھتا ہوں اب وہ سگنیفیکنس نہیں. بس یہ اتنی سی بات ہے. اب آپ نے تزکیہ، اب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے تزکیہ نہیں کرنا. تزکیہ کریں اور رستے ڈھونڈیں، باقی جگہوں پہ جائیں، جو تزکیہ کرنے والی مواقع ہیں ان سے لیں. دور بدل گیا ہے، سوشل میڈیا، وہاں سے کریں. کتابیں موجود ہیں صوفیاء کی. اقبال اگر مولانا روم سے اتنے 100 سال بعد فیض اخذ کر لیتا ہے تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے. حضور شیخ الاسلام اگر یہاں بیٹھ کے حضور غوث الاعظم کے مرید کروا رہے ہیں سب کو، تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے. تو اس 2 مثالوں سے سمجھ آتی ہے کہ اصل تعلیمات ہیں اخذ کرنا، وہ 100 سال بعد بھی ہو سکتی ہے اور حیات ظاہری میں بھی ہو سکتی ہے. بس آج کے دور میں یہ جو زیارات پہ جاتے ہیں، پھول چڑھائے، چادر چڑھائی، دعا، یہ موضوع کلوز کر لیں. یہ موضوع کلوز ہو گیا ہے، آگے چلیں کہ نہیں ہوا؟ اس پر کوئی سوال ہے تو بتائیے. اگر ایک انڈیویجول کے پاس اتنا علم نہیں ہے
کہ وہ تعلیمات کو حفظ کر سکے، وہ روحانی فیض جو روح کا فیض ہے اس تک پہنچ سکے، تو اس کے لیے کیا؟ یہ بہت شاندار سوال ہے۔ بیعت ہوتی اسی لیے ہے کہ اب بندے کے اندر براہ راست خود کی استعداد نہیں ہے، تو پیر اس کو گھول کے وہ استعداد اخذ کر کے وہ پانی اور دودھ کی طرح گھول کے اسے پلا دے۔ اب یہی تو کہنا ہے کہ اب کتنے لوگ ہیں وہ استعداد اخذ کر کے گھول کے پلانے والے نہیں ہیں، تو آپ وہاں جائیں جہاں گھول کے پلانے والے ہیں، اور جو گھول کے پلانے والا نہیں ہے بس ان کا ادب احترام رکھے، باقی وہاں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس سے یہی بات سمجھ آتی ہے کہ کچھ بنیادی شرائط ہیں ایک روحانی بزرگ ہونے کی۔ 4 شرائط ہیں جی۔ منصب نبوت قرآن نے 4 چیزیں بیان کی ہیں۔ نبی 4 کام سمجھانے آتا ہے، پیر نبی سے اوپر نہیں ہوتا کہ وہ اس سے آگے کوئی 5واں کام سمجھائے گا، ٹھیک ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، کتاب کی تلاوت، ویعلمہ الکتاب، کتاب کی تعلیم، والحکمہ، حکمت کی تعلیم، ویزکیہم، تزکیہ نفس۔ یہ 4 چیزیں آپ کو چاہیے۔ جہاں سے یہ میسر آئیں اور صحیح اہل سنت عقائد امت کے سواد اعظم کے مطابق میسر آئیں، سبحان اللہ وہاں سے لیں بس۔ جہاں سے یہ نہ میسر آئیں، وہاں نسبت ہے بھی صحیح تو ٹھیک ہے، نسبت قائم رکھیں، وہ نقصان کا باعث نہیں ہے، لیکن اپنا وقت ضائع نہ کریں اگر وہاں تزکیہ نہیں ہو رہا اور آپ وہیں پہ لگے ہوئے ہیں چونکہ آپ وہاں مرید ہیں، یہ جہالت ہوگی، اور ہم میں سے اکثریت اس جہالت کا شکار ہے۔ دیکھیں نا 4 سال بعد، سال بعد، 2 سال بعد عرس پہ چلے گئے، ٹھیک ہے وہ ایک محفل ہے، اس کی برکات ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی، وہ مقصد کہاں گیا جس کے لیے بیعت کی تھی؟ کیا مقصد سال بعد ایک محفل اٹینڈ کرنا تھا؟ کمال کی بات ہے۔ جب آپ کو مطلب آپ کے اندر نہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے، نہ آپ محنت کی طرف جا رہے ہیں، جس کے آپ ہاتھ میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں، نہ وہ آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، اس طرف لا رہے ہیں، تو اس کا فائدہ تو کوئی نہ ہوا، تو پھر وہ رسم رہ گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن سر جب بیعت کرتے ہیں پیر صاحب تعلیمات کچھ وظائف جو دیتے ہیں پڑھنے کے لیے، یہ تو بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس پہ ہم خود نہیں عمل کرتے، دور ہو گئے ہم سے۔ حضرت کیا صرف 4 وظائف پڑھنی ہیں؟ میں بار بار بتا رہا ہوں، تعلیم کتاب، تلاوت آیات، علم کتاب، علم حکمت اور تزکیہ نفس، 4 چیزیں بتا رہا ہوں۔ وہ 4 وظائف سے کیا تزکیہ نفس کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے صحبت، یک زمان صحبت باولیاء، یک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر ادصد سالتات بے ریا۔ صحبت کس طرح سے؟ صحبت کے کاملین ہے نا۔ اب آپ میری صحبت میں بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں اور آپ کے یہاں پر روحانی نزول ہو تو ایسا تو نہیں ہوگا نا، اس کے لیے کاملین دیکھنے پڑیں گے۔ صحبت کتاب سے بھی بالکل بہترین ہے۔ یہ اقبال نے کیا کیا، روحانی صحبت، عالم ارواح سے اتصال، اور دوسرا کتاب مولانا روم کی مثنوی، بس 2 چیزیں تھیں، اس سے اخذ فیض ہو گیا۔ اس پر کوئی اور بات ہے جی؟ اس کو کلوز کریں۔ ٹھیک ہے، بیعت سمجھ آ گئی ہے، بیعت کے اوپر اب نہیں کرنی ہے آپ نہیں، بیعت نہیں کرنی اب، توبہ بیعت ہو گئی ہوئی ہے الحمدللہ۔ مناج القرآن کے تو مناج القرآن کا جو رفیق ہے وہ اس کی تو بیعت ہوتی ہے۔ اچھا، مناج القرآن کا جو آیات ممبر ہے اس کی بیعت کنسیڈر کی جاتی ہے، ممبر بن جائے جب قبلہ نے کہہ دیا تو پھر پیچھے کوئی شک نہیں۔ قبلہ نے کہہ دیا، وہ بیعت ہو گئی، لیکن آپ شرائط پھر بھی نہیں ختم کر سکتے۔ آپ ہونے کی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ، چونکہ یہاں تو ہر چیز میسر ہے، یہاں ہم وہ جو پیر کے قائم مقام ایک سسٹم بن گیا اس کو الزام نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ سسٹم فکری رہنمائی کے لیے بھی انتظام کر دیا اس نے، ہزاروں کتابیں، خطابات، روحانی تزکیہ کے لیے بھی انتظام ہو گیا، فکری نظریاتی تزکیہ کے لیے بھی ہو گیا، طاعت کے لیے بھی ہو گیا، سب کچھ کے لیے ہو گیا۔ اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں سست، تو میں بدلنے کی بات وہاں کر رہا تھا جہاں اوپر نظام میں سسٹم میں جان نہیں ہے یا پیر میں جان نہیں ہے اور وہ بیعت نہیں کر رہا، وہ پراپر انٹیک نہیں دے سکتا اپنے مرید کو جو اس کو انٹیک دینی ہے، تو اگر انٹیک نہیں دے سکتا تو پھر آپ موو کریں، وہاں نسبت قائم رہنے دیں، آگے موو کریں اور سیکھیں۔ تو یہاں تو ہر شے موجود ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، یہاں ہمیں حرکت میں آنا ہے، یہ جو متوسلین ہیں مناج القرآن کے انہوں نے حرکت میں آنا ہے، کیونکہ یہاں سب کچھ موجود ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ نظام موجود ہیں، گوشے درود موجود ہے، پورا موجود ہے، معنی عرفان قرآن دروس ہوتے ہیں۔ آگے آپ نے کرنے، اب آپ کو پیر نے باندھ کے نہیں لے جانا نا بیڑے پار، یہ بیڑے پار والا جو کنسیپٹ آ گیا بڑے صغیر پاک و ہند کا کنسیپٹ ہے، قرآن و سنت کا کوئی بیڑے پار کا کنسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈھونگ ہے، یہ کب سے شروع ہوا؟ بس مریدین نے کچھ چیزوں کو ایگزیجریٹ کر دیا، پیروں نے بھی اس معاملے میں اپنی بقا سمجھی، انہوں نے سمجھا جی یہ تو زبردست ہے، نعت خان بھی اسی طرح 4 نعتیں پڑھو، 2 گلاں کرو اور جناب سیدھی سیدھی جنت تھی، تو سستی جنت ہو گئی۔ تو اس وقت سے یہ معاملے شروع ہوئے۔ آپ ریئلسٹک اپروچ کے علماء دیکھیں، آپ پیچھے سے چلے جائیں، حضرت شاہ ولی اللہ سے شروع ہو جائیں، اعظم مجدد علیہ ثانی اور اوپر تک چلے جائیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری تک،
1100 سال آپ کو کوئی فقیر ولی صوفی ایسا نہیں ملتا جو سخت عمل کا کاربند نہ ہو، جس نے کوئی اس طرح کی بات کی ہو جس سے لوگ ڈی ٹریک ہوتے ہیں۔ اب تو ہم لوگوں کو ڈی ٹریک کرتے ہیں، شریعت کے پابند اب تو ہم لوگوں کو ڈی ٹریک کرتے ہیں، سستی جنتیں بیچتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ کوئی تماشا ہے کہ ایک بندہ جہنم میں جائے اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، اس کو اللہ کی ناراضگی، اور تسی جنت جاؤ اور اللہ دی جناب انعامات لاؤ اور کرو کچھ بھی نہ۔ کمال نہیں ہے؟ مطلب عقل میں یہ بات آتی ہے؟ آپ اگر آفس کا کام نہ کریں آپ کو پروموٹ کیا جائے گا، ڈی موٹ کیا جائے گا؟ ووٹ کیا جائے گا۔ ڈی موٹ کیا جائے گا نا۔ تو بس اللہ کا قانون بھی یہی ہے۔ آپ اب کلمہ کیا ہے، آپ اس میں انٹر ہو گئے، اس طبقے میں، آگے آپ نے پرفارم کرنا ہے۔ پرفارمنس ہوگی تو اس پہ پرفارمنس ہوگی تو اوپر جائیں گے، نہیں تو یہی اسلام فاسق، فاجر، گمراہ، بے دین کے ٹائٹل نہیں لگاتا۔ تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ آج کل کے پیران کرام مرید ڈھونڈ رہے ہیں، جی ہاں، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، پھر الٹا مرید ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈتے ہیں نہیں پیر ان کے مرید ہو رہے ہیں۔ چلیں اب آپ میری بخشش کر دیں۔ تو یہ ایسے ہی ہے معاملات جیسے چل رہے ہیں۔ تو ابھی اس ٹاپک کو کلوز کر دیں ہم، یہ کچھ رہتا ہے؟ لاسٹ کوشچن کہ یہ خانقاہ نظام ریوائول کیسے اس کے ہو؟ خانقاہ نظام کی ریوائول کر دیا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کر دیا ریوائول، یہ اس کی بہترین صورت ہے ریوائول کی۔ ہاں آگے کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ یہ جو رسم جس کو میں کہہ رہا ہوں اس میں واقعی وہ روح پڑتی ہے اور ایسی شخصیات آ جاتی ہیں، پھر اس کی صورت دوبارہ ہو جائے گی۔ جب تک یہ ایک رسم ہے اور وہ شخصیات نہیں ہے تب تک اس کو چھوڑیں، اور آپ کے پاس جو نیا رستہ آ گیا، اور یہ 1 صدی کے لیے تو یہ رستہ آ گیا، 100 سال کے لیے تو آپ کی عمر تو 100 سال سے کم ہی ہوگی نا، تو آپ تو کم از کم چلے رہا، باقی جب آئیں گے تو ان کے لیے پھر بتانے والے بھی آ جائیں گے۔ اس کو کلوز کر دیں ڈسکشن کو، یا آگے چلانی ہے؟ کلوز کر دیتے ہیں اس کو۔